بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے تمام بچے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی تو پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ آج کون کون موجود ہے۔ نبیلہ نور، عائشہ نور، فائز محمود حمزہ۔ ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر جا کر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جا کر ہمارے پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ الفضل کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ کیا ہے؟ www.alfazl.com/kids۔ جی فارض، آپ بتائیے کہ پچھلا شمارہ کس بارے میں تھا؟ نام بگاڑنے کے بارے میں تھا۔ جی، ہم نے نام نہ بگاڑنے کے بارے میں پڑھا تھا، اور آپ کو اس میں سے کچھ یاد ہے؟ کہ نام بگاڑنا بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اسے منع فرمایا ہے۔ میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جی بالکل بتائیں۔ گھریلو جانور کے نام لوگوں کے نام پر نہ رکھیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس بار بچوں کا الفضل کس بارے میں ہے؟ جی تو ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ آج کل سب بچے بہت خوش ہیں کیونکہ ان کے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں اور اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں۔ لیکن یہاں سیرا لیون میں تو رینی سیزن ہوتا ہے اور اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی کہ ایشین کنٹریز میں ہوتی ہے یا دوسرے کنٹریز میں ہوتی ہے۔ تو یہاں تو گرمیوں کی نہیں بلکہ بارشوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، اور ان چھٹیوں میں بعض بچوں کا رزلٹ آ گیا ہے اور بعض کا بھی آنا ہے، اور جو بچے اگلی کلاسز میں چلے گئے ہیں ہماری طرف سے ان کو کامیابی پر بہت مبارک ہو، اور جن کا نتیجہ ابھی آنا ہے ان کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ آمین۔ تو اسی مناسبت سے آج کا شمارہ ہے موسم گرما کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں اس حوالے سے کیا کچھ شامل ہے۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان نے بتایا کہ چھٹیاں کیسے گزاریں۔ گلدستہ معلومات میں ہے معلومات کا خزانہ۔ ذہنی آزمائش میں ہے راستہ تلاش کریں۔ پہیلیاں، کسوٹی اور سوال نامہ۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا شمارہ۔ آج اتوار 14 جولائی 2024 ہے، اور یہ الفضل کی ڈیل 2 اور شمارہ نمبر 15 ہے۔ 15 کا مطلب 15 ہے؟ جی بالکل، 15 کہتے ہیں 15 کو۔ آج کا شمارہ چونکہ چھٹیوں سے متعلق ہے، چھٹیوں میں آپ بچے کیا کر رہے ہیں یا پھر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ تو جی سب سے پہلے آپ بتائیے لوگ۔ میری چھٹیاں اچھی گزر رہی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے اجتماع کی تیاری کروں اور میں اسکول کا کام کروں، اور ماما جان سے نیا کام بھی سیکھوں، اور جلسہ UK بھی آنے والا ہے اور ہم سب مل کر دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ، تو آپ کے تو اچھے سے پلانس ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو ہو گئی کچھ باتیں، اور اب شروع کرتے ہیں آج کا شمارہ۔ تو نور، سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط۔ جی، اللہ میاں کا خط۔ اور اللہ میاں کا خط کیا ہے یا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو۔ جی بالکل، قرآن کریم کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سب سے پیاری کتاب اور ہماری گائیڈ لائن۔ اور قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم اعوذ باللہ و بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 82۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اس نے تمہارے لیے کئی سایہ دینے والی چیزیں بنائی ہیں جن کے نیچے تم آرام پاتے ہو، اور پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے پناہ کی جگہیں بنائی ہیں، اور نیز اس نے تمہارے لیے کئی قسم کی قمیضیں بنائی ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور بعض قمیضیں یعنی زرہیں ایسی ہیں جو تمہیں تمہاری آپس کی جنگ کی سختی سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنے روحانی انعام کو بھی پورا کرتا ہے تاکہ تم اس کے کامل فرمانبردار بنو۔ جی تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہاڑ اور درخت پیدا کیے ہیں جن کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں، اور بھی ان میں بہت سے فوائد ہیں انسان کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں انسان پہاڑوں اور غاروں میں پناہ بھی لیتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ اور فہم عطا کیا جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے لباس اور زرہیں بنائی۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ زیرہ لوہے کے کپڑوں کو کہتے ہیں جو جنگ کی وقت پہنتے ہیں تاکہ کوئی تلوار یا تیر کوئی جسم پر نہ لگے، اسے آلمر بھی کہتے ہیں۔ جی، پہلے وقتوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے لوہے کی زرہیں پہن لیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ ایک بعض اوقات سر پہ لوہے کا خول پہن لیتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پورے جسم پہ ایک لوہے کی باریک پتیوں کا جو لباس سا ہوتا تھا وہ پہن لیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو حملہ آور ہوتا تھا اس کے حملے سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ تو زرہیں جو ہے آپ کے لیے ایک بالکل نیا لفظ تھا۔ اور اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس شمارے کی حدیث۔ لیکن اس سے پہلے فارس آپ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث میں ہے آندھی کے شر سے بچنے کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب کبھی آندھی چلتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی کی ظاہری و باطنی خیر اور بھلائی چاہتا ہوں، اور وہ خیر بھی چاہتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور میں اس کے ظاہری و باطنی شر سے اور اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جب آندھی آتی ہے تو کئی جگہوں پر نقصانات بھی پہنچاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت گر جاتے ہیں، پولز گر سکتے ہیں، اور کچے گھر جو ہیں وہ گر سکتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے تاکہ ہم اس کے نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ میں سے کسی کو یہ یاد ہے دعا؟ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی تو بچوں کے الفضل میں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کلام امام علیہ السلام۔ اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ جی بالکل، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ فارس، ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ مسیح موت اور مہدی موت۔ جی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ کلام امام کا عنوان ہے جتنی گرمی ہو اتنی بارش ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ زمینداروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جیٹ
ہاڑ تپتا ہے اسی قدر ساون میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ جیٹھ بکرمی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ جو اپریل مئی میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور ہاڑ جو ہے جیٹھ اور ہاڑ تپتا ہے۔ ہاڑ کہتے ہیں ساون سے پہلے، اور جیٹھ کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے اس کو اساڑھ کا مہینہ، یہ چوتھا مہینہ ہوتا ہے جو کہ جون سے جولائی تک رہتا ہے۔ ہاں جی، اور جتنی گرمی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی بارش کا امکان جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی نظارہ ہے، حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اسی قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھلاتا ہے۔ ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے، جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی، اور جہاں لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ ملفوظات جلد نمبر 3۔ جی تو میں نے ابھی جو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کے سنایا، آپ کو اسے کیا سمجھ آئی؟ جتنی گرمی زیادہ ہوتی ہے اتنی بارش کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، جب بھی کسی نبی یا مذہب کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ مخالفت کھاد کا کام دیتی ہے اور دین تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کچھ دن بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو پھر لازمی بارش بھی ہوتی ہے، تو کسی مذہب کی مخالفت کے ساتھ اس کی ترقی بھی اتنی ہی تیزی سے ہوتی ہے۔ اب سمجھ آئی سب کو؟ جی چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفضل میں بچوں کے لیے کیا ہے۔ پیاری حضور کی پیاری باتیں۔ جی بالکل، اور ہمارے پیارے موجودہ حضور کا نام کیا ہے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اب ہم اپنا سیگمنٹ، جس کا عنوان ہے کہ گرمی میں مہمان نوازی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت تھی کہ مہمانوں کے آرام کے لیے ہر قسم کی قربانی فرماتے تھے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، اور جون کا مہینہ پنجاب میں بڑا سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک مکان یا مکان کا ایک حصہ نیا نیا بنا ہوا تھا، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ اس میں موسم بھی نسبتاً ذرا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پانی وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے، نئی اینٹوں کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ سہولتیں یہاں میسر ہیں اور موسم بھی اچھا ہے ان کو وہ اندازہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں کے رہنے والے جو ہیں، پرانے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، وہ صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرمیوں میں نیا بنا ہوا مکان کتنا آرام دہ لگتا ہے۔ تو بہرحال مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، میں بھی اس پر لیٹ گیا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ٹہل رہے تھے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لیٹنے کی تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرش پر میری چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ آپ کیوں اس طرح اٹھ بیٹھے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور نیچے لیٹے ہوئے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اوپر چارپائی پر سو جاؤں؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا کہ لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ تو یہ محبت ہے جو مہمان نوازی سے بہت بڑھ کر ہے، جو صرف ماں باپ میں ہی شاید دیکھی جاتی ہے، بلکہ نہیں، یہ تو ماں باپ سے بڑھ کر محبت ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم جو اس کام پر مامور کیے گئے ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ مہمانوں کی خدمت کرو، انہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو بہرحال اپنانا چاہیے، لینا چاہیے اور نمونہ دکھانا چاہیے۔ خطبہ جمعہ 12 اپریل 2013۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کیا سمجھ آئی حضور کے اس اقتباس سے؟ مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ مہمانوں کا بہت خیال رکھنا ہے اور مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے گھر آئے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں نا؟ ان کو تنگ تو نہیں کرتے نا؟ کیونکہ مہمان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اس کے آرام کا اور اس کے کھانے کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ ہرٹ ہو۔ اور اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بچوں کی نظم۔ جی بالکل، بچوں کی نظم، اور یہ نظم کلام محمود سے ہے، اور کلام محمود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ جی مجموعہ کیسے کہتے ہیں؟
जिस किताब में किसी शायर की सारी शायरी इकट्ठे की जाए तो उसे मजमुआ कहते हैं। जी, एक ऐसी किताब कि जिसमें तमाम नज़में या जितनी शायरी है वो इकट्ठी कर दी जाए, उसको कहते हैं कि ये मजमुआ है। चलें अब पढ़ते हैं नज़्म। नज़्म का उन्वान है अब तो हैं इस्लाम पर यारो बहार आने के दिन। दोस्तों हरगिज़ नहीं ये नाच और गाने के दिन, मशरिक़ो मग़रिब में है ये दीन के फैलाने के दिन। इस चमन पर जब के था दौरे ख़िज़ां, वो दिन गए अब तो हैं इस्लाम पर यारो बहार आने के दिन। पेशगोई हो गई पूरी मसीहे वक्त की, फिर बहार आई तो आए सल्ज के आने के दिन। उन दिनों क्या ऐसी ही बारिश हुआ करती थी यहाँ, सच कहो क्या थे ये सर्दी से ठिठर जाने के दिन। दोस्तों अब भी करो तौबा अगर कुछ अक्ल है, वरना खुद समझाएगा वो यार समझाने के दिन। प्यारे बच्चों, इस नज़्म में हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब हज़रत खलीफा सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये आखिरी ज़माना है, तुम इसको बेफिक्री में मत गुजारो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दावत इल्लल्लाह करो ताकि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाए, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं और ख़िज़ां गुज़र चुकी है, बहार आ गई है। और फिर नज़्म के आखिर में आप फरमाते हैं कि ए लोगो अब भी वक्त है, आने वाले मसीह को मान लो, वरना अगर अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो तुम पर उसका अजाब नाजिल हो सकता है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है इस नज़्म में आपके लिए भी एक पैगाम छुपा हुआ है। आप गो के अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसा कि आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो आप दीन की खिदमत जो है वो इस अंदाज से कर सकते हैं कि पहले दीन सीखें, जैसे नमाज है नमाज सीखें, कुरान मजीद सीखें, फिर नमाज और कुरान मजीद का तर्जमा भी सीखें और जो दीनी कुतब हैं वो पढ़ते रहें और इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और इस तरह आप बड़े होकर इस्लाम और अहमदियत की तबलीग कर सकेंगे। ठीक है? जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपको अच्छी लगी नज़्म जी, और इसे समझ के आया फारिस? हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जमात की खिदमत करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो बच्चों, आज कुछ अल्फाज ऐसे थे जो कि बहुत मुश्किल थे। आपको मैं उनके मानी बता देती हूँ, जिसमें से जेठ और हाड़ जो था ये तो गर्मी के 2 महीने थे, इनके बारे में आपको मैंने बता दिया था। और सावन जो होता है वो मौसम बरसात होता है, बारिश का महीना। इसके अलावा एक लफ्ज़ था हमने पढ़ा शोरोगुल। शोरोगुल कहते हैं कि चीखो पुकार, हंगामा, ठीक है? नॉइस जिसको कहते हैं। और एक लफ्ज़ था शौकत। शौकत कहते हैं शान, दबदबा, हैबत, रोब, तेज़ी, ठीक है? और ये नाम भी होता है शौकत। और इसके बाद था एक लफ्ज़ टहलना। टहलना से मुराद होता है आहिस्ता-आहिस्ता चलना, सैर करना या हवा खाना। फिर एक और लफ्ज़ था खलल। खलल कहते हैं खराबी को, बिगाड़, खामी या फिर नक्स। और इसके अलावा एक और लफ्ज़ था मामूर। मामूर से मुराद होती है कि जिसको हुक्म मिला हो या मुकर्रर। और इसके बाद एक और लफ्ज़ भी था ठिठरना। ठिठरना कहते हैं सर्दी से लरज़ना या फिर सुकड़ना और सर्दी से जम जाना। ठीक है? ये थे आज के मुश्किल मुश्किल अल्फाज के मानी। जी, कि इसके बाद क्या आता है? याद करने की बातें और गुलदस्तान मालूमात। जी, बिल्कुल ठीक। और नूर, आप बताइए कि हम किससे सुनेंगे ये? ज़ैना आप पे और उनकी अम्मी जान। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उनके पास और उनसे आज का सवाल भी पूछते हैं कि छुट्टियों में आपका क्या प्लान है या आजकल आप क्या कर रही हैं? जज़ाकुमुल्लाह। जी ज़ैना, आज के सवाल का जवाब बताएं कि छुट्टियों में आप क्या कर रही हैं या क्या प्लान है? मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और मैं जलसे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब जलसे के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जी तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। इसमें सबसे पहले आता है ज़ैना वक्फे नो कॉर्नर। जी, वक्फे नो कॉर्नर। इस बार 16 ता 16.5 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है। ज़ैना बताएं 16 कितने होते हैं भला? 16। जी शाबाश। तो चले पढ़ते हैं। अब बातर्जुमा पढ़ें पारा 13 ता 14। बातर्जुमा हिफ्ज़ करें सूरतुल बुरूज। निसाब में शामिल कुरानी दुआएं याद करें। इसके अलावा कसीदा के 10 अशार 31 ता 40 याद करें। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम पहले 9 अशार याद करें।
10 شرائط بیعت زیر نظر رکھیں. مطالعہ کریں پیارے رسول کی پیاری باتیں از حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں احادیث 161 تا 320 کا مطالعہ کریں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں. عملی تربیت میں ہے کہ چھوٹے بچوں کو قاعدہ یسرن القرآن یا قرآن ناظرہ پڑھائیں. کسی جسمانی کھیل کی عادت ڈالیں، مثلاً ہائکنگ، گھڑ سواری وغیرہ. زینا، گھڑ سواری کیا ہوتی ہے؟ ہارس رائڈنگ. جی شاباش. کسی ہنر کا تعارف حاصل کریں، کمپیوٹر وغیرہ. نصاب یاد کرنے میں اپنے سے چھوٹے واقفین نو اور واقفات نو بچوں کی مدد کریں. تو زینا، آپ بتائیں کہ آپ ان عملی کاموں میں سے کیا کیا کرتی ہیں؟ میں بھی اپنے چھوٹے بہن اور بھائی کے سے کبھی کبھی قرآن سن لیتی ہوں اور ان کی مدد کر لیتی ہوں. میں سائیکل چلاتی ہوں گرمیوں میں، اور میں سوئمنگ بھی سیکھ رہی ہوں. جی شاباش. تو بتائیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کی ہیں جو پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے رمضان کے آخری جمعہ کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی. کچھ قرآنی دعائیں تھیں، وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں. اب وہ دعائیں شروع ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. زینا، یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ ایک ہی کر کے یہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. پچھلی بار کون سی دعا تھی زینا؟ نماز میں پڑھنے کے لیے ایک دعا تھی. جی بالکل. چلیں دیکھتے ہیں اگلی دعا کون سی ہے. یہ دعا ایک بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی. تو زینا، آپ ہمیں یہ دعا پڑھ کے سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. جزاک اللہ. اب آپ میرے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین، رب العالمین، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. الا باللہ العزیز الحکیم. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارحمنی واہدنی وارزقنی. وارزقنی. شاباش. تو یہ تھی دعا. میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے بہت حمد ہے. پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کو جو غالب، بزرگی والا اور خوب حکمت والا ہے. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. ٹھیک ہے. تو زینا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ میاں بس ایک ہیں اور ہم نے اللہ میاں کو
بس اللہ میاں کو عبادت کرنی. بالکل کوئی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا. ٹھیک ہے, وہ واحد ہے, صرف اس کی عبادت کرنی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے بہت حمد ہے. حمد ہوتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اور وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور اس کے علاوہ اس میں آپ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے, یعنی اللہ تعالیٰ پلیز forgive me, مجھ پر رحم فرما. رحم کیا ہوتا ہے؟ مرسی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ میاں مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہوتا ہے آپ سیدھے راستے کی دعا کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس کی. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں اور مجھے رزق عطا فرما. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ہماری آج کی دعا. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل, 6 احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے جس میں بڑی بات ہوتی ہے. تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں, میں پڑھتی ہوں اور پھر آپ نے پڑھ کے سنانی ہے. ٹھیک ہے, حدیث ہے من لا یرحمو لا یرحمو. آپ پڑھیں. من لا یرحمو لا یرحمو. جی, اس کا ترجمہ ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے زینب؟ If you don't show mercy to your youngers, Allah Mia won't show mercy to you. بالکل, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پر یا سب پر, ہم جو بھی کوئی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, ہمیں ان سے رحم کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. جی, ادب آداب میں اس بار کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں. آج کے شمارے کا کیا عنوان ہے زینہ؟ موسم گرما. جی, آج کا شمارہ موسم گرما سے متعلق ہے نا, تو دیکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ پڑھتے ہیں. تو شدید گرمی میں احتیاطی تدابیر کے بغیر باہر نہ نکل. شدید گرمی کیا ہے زینہ؟ ایکسٹریملی ہارڈ. بالکل, جب بہت زیادہ گرمی ہے تو احتیاطی تدابیر کے بغیر باہر نہیں نکلنا چاہیے. احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں پریکاشنس, یعنی ہمیں جب باہر جانا ہے شدید گرمی میں اگر, تو ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ رہ. شعائیں ہوتی ہیں ریڈیشنز. ٹھیک ہے, تو جو سورج ہوتا ہے اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں, جو یو وی ریز ہوتی ہیں, وہ خطرناک ہوتی ہیں, تو ہمیں ان سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پراپر کور کرنا چاہیے. تو تیز دھوپ میں نہ کھیل. ٹھیک ہے, جب آپ باہر پارک وغیرہ جاتے ہیں یا تو آپ کو 10 بجے سے پہلے چلے جانا چاہیے جب دھوپ اتنی تیز نہیں ہوتی, یا 4 بجے کے بعد چلے جائیں, رائٹ, جب سورج تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے. تو جو 10 سے 4 کا ٹائم ہوتا ہے تب ریڈیشن سب سے خطرناک ہوتی ہیں. تو اگر آپ نکلیں اپنے آپ کو کور رکھیں, اور بہتر ہے کہ اس ٹائمنگ کے علاوہ باہر جائیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. تو اپنا سر ڈھانک کر باہر نکل. اس کا مطلب ہے کہ اپنے سر کو کور کر کے, ڈھانکنا ہوتا ہے کور کرنا. ٹھیک ہے, تو کیسے کور کر سکتے ہیں؟ ہیٹ کے ساتھ. ہیٹ, اسکارف پہن کے. تو روزانہ مناسب پانی یا مشروب پی. کیوں ضروری ہے پانی پینا زیادہ گرمی میں زینہ؟ کیونکہ پھر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ پانی کم پیتے ہیں نا تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے جو کافی خطرناک ہوتی ہے. تو راہ چلتے لوگوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کر. ٹھیک ہے, تو خود بھی پانی زیادہ پینا چاہیے اور دوسروں کو بھی پلانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت ثواب بھی ہوتا ہے. تو پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام کر. تو پانی کا احتیاط سے استعمال کر. ٹھیک ہے, پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, ویسٹ نہیں کرنا, اس کا احتیاط سے استعمال کرنا ہے. تو گرمی میں جسم کی صفائی کا خیال رکھ. تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے پسینہ زیادہ آتا ہے, تو ہمیں نہانا چاہیے, اپنے کیئر کرنی چاہیے کہ ہم صاف رہیں ہر ٹائم. اس کے بعد زینہ ہمارے پاس ہے سلام کے آداب. تو اس میں ہے کہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا ایک قرآنی حکم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں. سلام کے لیے مسنون الفاظ کا استعمال کریں. وہ کیا الفاظ ہیں زینہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ سلام کا ٹھیک طریقے سے جواب دیں. اگر آپ کو فلو یا کوئی بیماری ہے تو مسافر سے پرہیز کریں, مبادا آپ کے سبب کوئی بیمار ہو جائے. مسافہ ہوتا ہے ہینڈ شیک کرنا. تو اگر آپ سک ہیں, آپ کو فلو وغیرہ ہے, تو آپ کو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے کیونکہ پھر اس کو بھی خطرہ ہے سک ہونے کا. ٹھیک ہے,
تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ دور سے سلام کر لیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت مناسب آواز میں سلام کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی آواز جو ہے نا وہ مناسب رکھنی ہے تاکہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. اپنے یا کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت زور سے سلام کرنا بھی قرآنی حکم ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے گھر میں یا کسی کے بھی گھر جائیں تو اونچی آواز میں سلام کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے ادب آداب. نا آپ کو کیا بات یاد رہی؟ یہ کہ ہمیں سب سے اچھے طریقے سے سلام کرنا چاہیے, اور جب باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ہم نے ہیٹ پہننا چاہیے اور زیادہ زیادہ پانی پینا چاہیے. جی شاباش. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ گلدستہ معلومات. چلیں دیکھتے ہیں کہ الفضل کے اس بار کے گلدستہ میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ کیوں یعنی وائی. جی پیارے بچوں, آج کا سوال ہے کہ دھوپ سے جلد یعنی سکن کا رنگ گہرا کیوں ہو جاتا ہے؟ پیارے بچوں, دھوپ میں رہنے سے جلد کا رنگ سانولا یا گہرا ہو جاتا ہے. یہ عمل دراصل فطرت کی طرف سے انسانی جلد کو قدرتی تحفظ دینے کا نظام یا میکانزم ہے. اس میکانزم کے تحت جلد کا رنگ تشکیل دینے والا مادہ میلانن زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے. یہ مادہ جلد کو خطرناک اثرات سے تحفظ دیتا ہے جو سورج کی کرنوں میں موجود الٹرا وائلٹ شعاعیں مرتب کرتی ہیں. تو اس میں یہ ہے زینا کہ جب آپ دھوپ میں نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسکن ٹین ہو جاتی ہے, ڈارکر ہو جاتی ہے, رائٹ؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری اسکن میں ایک چیز پروڈیوس ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں میلانن. ٹھیک ہے, وہ جتنا زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کی ڈارکر ہو جاتی ہے اسکن کی ٹون. ٹھیک ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میلانن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہمیں کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی اسکن کو. جتنا آپ کے اندر ہوگا تو آپ کو وہ یو وی ریز جو ہوتی ہیں نا سن کی, اس سے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پیارے بچوں, آپ کو معلوم ہے کہ جلد کے اوپر والی تہہ جس میں خلیے موجود ہوتے ہیں انہیں میلانوسائٹس کہتے ہیں. یعنی کہ جو سب سے اوپر والی لیئر ہے اسکن کی, اس میں سیلز ہوتے ہیں جن کو میلانوسائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خلیے سیلز ہوتے ہیں, اور یہی خلیے میلانن مادہ پیدا کرتے ہیں. جب ہماری جلد پر دھوپ پڑتی ہے تو میلانوسائٹس فعال ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جیسے ہی دھوپ ان پر پڑتی ہے. اور انسانی جسم جس قدر زیادہ عرصے تک دھوپ میں رہتا ہے مذکورہ خلیے اسی قدر زیادہ مقدار میں میلانن خارج کرتے رہتے ہیں. یہ عمل کسی فلٹر کا کام کرتا ہے اور جلد کو الٹرا وائلٹ شعاؤں کے خلاف ڈھال مہیا کرتا ہے. سفید رنگت والی جلد اس عمل کے تحت سانولی اور گندمی رنگت والی سیاہی مائل یا کالی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دھوپ میں رہنے سے ہماری جلد کی رنگت سانولی ہو جاتی ہے. تو آپ کو سمجھ آئیے, اسکن کی سب سے اوپر والی لیئر میں سیلز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں میلانوسائٹس. جب ان پہ دھوپ پڑتی ہے تو وہ ایکٹیو ہو کے میلانن پروڈیوس کرتے ہیں, اور جو میلانن ہے وہ ہماری اسکن کو کس سے پروٹیکٹ کرتی ہے؟ یو وی ریز سے. ٹھیک ہے, تو وہ فلٹر کا کام کرتی ہے. تو بچوں, یہ تھا اس سوال کا جواب. آپ بتائیں کہ آپ گرمی میں باہر نکلتے ہوئے کسی کریم, ٹوپی اور چھتری کا استعمال کرتے ہیں؟ تو بتائیں زینا, آپ کیسے دھوپ میں نکلتی ہیں؟ ٹوپی کے ساتھ اور سنسکرین کے ساتھ. بالکل, سنسکرین لگاتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں تاکہ, اور آپ چھتری یعنی امبریلا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شیڈ میں رہنے کے لیے ہر ٹائم. تو زینا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک ضرب المثل کی کہانی. اس کا آج کا ٹائٹل ہے اتفاق میں برکت ہے. تو یہ پڑھتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا. کسان کیا ہوتا ہے؟ فارمر. جی. اس کے 4 بیٹے تھے جو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے 4 سنس تھے اور وہ آپس میں فائٹ کرتے رہتے تھے ہر ٹائم. کسان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود, یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو سمجھانے کا. جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور نوکر سے کہا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا لے آؤ.
लड़कियों का एक गट्ठा है कि उसने एक बंडल, गट्ठा होता है बंडल, एक वुड जो स्टिक्स होती हैं उनका एक बंडल मंगवाया, ठीक है। वो गट्ठा ले आया। किसान ने हर बेटे से बारी बारी कहा कि गट्ठा तोड़ दो। हर एक ने कोशिश की मगर कोई भी ना तोड़ सका। तो वो बंडल जो था स्टिक्स का, हर बेटे ने ट्राई की पर उससे नहीं टूट सका। फिर उसने गट्ठे को खोलने की हिदायत की। उसने क्या कहा कि उसको खोल दें। हाँ जी। गट्ठा खोला गया तो किसान ने एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। सब ने एक एक करके तमाम लकड़ियां तोड़ दी, ठीक है। बूढ़े किसान ने नसीहत की कि इस बात को याद रखो कि जब तुम मिलकर रहोगे तो तुम मजबूत और ताकतवर रहोगे, जिस तरह ये लकड़ियों का गट्ठा था, और नाइत्तेफाकी में कमज़ोरी और बर्बादी है। तो आपको क्या समझ आई है? उसने कहा कि जी बताएं। When you're together, it's harder to like take you down, and then when you're separate, it's easier to take you down, like become you more weak. तो आप जब इकट्ठे रहते हैं तो आप ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जब क्योंकि लकड़ियाँ जब वो अलग होगी तो उनको तोड़ना कितना आसान हो गया। तो ऐसे इंसान होते हैं जब वो अलग अलग रहेंगे, या वो भाई जब अलग अलग रहेंगे तो वो इतने मजबूत नहीं होंगे, राइट, इतने स्ट्रांग। अगर वो इकट्ठे रहेंगे तो जो भी उनकी मुश्किल या परेशानी होगी वो अच्छी तरह फेस कर सकते हैं उसको। वो ये बात समझ गए, यानी उसके चारों बेटे ये बात समझ गए और प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक से साथ रहने लगे, ठीक है। तो हम सबको आपस में इत्तेफाक और प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। इसके बाद ज़ीना हमारे पास हैं उर्दू मुहावरे। इसमें पहला है गर्मी पड़ना, यानी इसका मतलब है कि शिद्दत की गर्मी होना, धूप का तेज़ होना और मौसम गर्मा का आना। 7-5 करना, इसका मतलब है कि उज़्र करना यानी बहाने करना। इसका मतलब है बहाने होते हैं एक्सक्यूज़ेस, ठीक है, तो उसको कहते हैं उज़्र करना। 19-20 का फ़र्क, इसका मतलब है बहुत थोड़ा सा फ़र्क, मामूली सा तफावत, ज़रा सी कमी बेशी। 100-50, इसका मतलब है कई, मुतादिद, बहुत सारा या बहुत से, ठीक है। इसके बाद ज़ीना आज हम एक जिन शायर के बारे में पढ़ रहे हैं उनका नाम है उबैदुल्लाह अलीम। उबैदुल्लाह अलीम 12 जून 1939 को भोपाल, हिंदुस्तान में पैदा हुए। 1952 में वो अपने वालिदैन की हमरा पाकिस्तान आ गए। 1969 में कराची यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA के बाद रेडियो पाकिस्तान से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में बतौर प्रोड्यूसर मुलाजमत इख्तियार की, मगर बाज़ वजूहात की बिना पर 1978 में उन्होंने इस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। उबैदुल्लाह अलीम का शुमार मौजूदा दौर के गज़ल के बेहतरीन शोरा में होता है। उनकी शायरी का पहला मजमुआ चांद से चेहरा सितारा आँखें 1978 में शाया हुआ, जिस पर उन्हें आदमजी अदबी इनाम भी मिला, ठीक है। इस मजमुए पे शायरी की उनको एक अवार्ड मिला था, ठीक है। आपके शेरी मजमू में वीरान से राय का दिया, निगारे सुबह की उम्मीद और कुलियात में ये ज़िंदगी है हमारी, और नसरी तसानीफ में खुली हुई एक सच्चाई, मैं जो बोला शामिल है। 18 मई 1998 को उबैदुल्लाह अलीम कराची पाकिस्तान में वफ़ात पा गए और बाग़ अहमद में आसूदा खाक हुए। उनके चंद अशार दर्ज झैल हैं। बाहर का धन आता जाता असल ख़जाना घर में है, हर धूप में जो मुझे साया दे वो सच्चा साया घर में है। एक और शेर है, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। उनका एक और शेर है, बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चिराग तो घर ही जला गया एक शख्स। तो ये थे उनके कुछ अशआर। तो ये था ज़ीना हमारा आज का गुलदस्ता मालूमात। आपको कैसा लगा? अच्छा। आपके पास कोई सवाल है आज से मुताल्लिक? नहीं। या आ गया समझ? आ गया समझ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये था हमारा आज का गुलदस्ता मालूमात। अब हम वापस चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या बात याद रही। जज़ाकुमुल्लाह। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले बच्चों ने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा, और जिन बच्चों को ये बातें याद नहीं हैं वो दोबारा सुनकर याद कर सकते हैं। नूर, आपको क्या याद रहा?
میں باہر جاتے ہوئے سر پر ٹوپی یا امبریلا رکھنی چاہیے. ہاں جی تو پیارے بچوں، آج بھی ہمیشہ کی طرح گلدستہ معلومات میں آپ کے لیے تھی بہت سی دلچسپ چیزیں. مثلاً دھوپ میں آپ کا کلر ڈارک ہو سکتا ہے. ایک کہانی بھی تھی، اس کا مورل کیا تھا؟ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. ہاں جی، اور اس کے علاوہ اردو محاورے تھے اور عبید اللہ علیم صاحب کا تعارف بھی تھا. جی تو عائشہ، اب آپ بتائیے کہ آپ کا چھٹیوں میں کیا پلان ہے؟ میرے چھٹیوں کے پلانز ہے کہ میں ماما کے ساتھ اپنا اسکول کا ورک کروں گی، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلوں گی، اور کبھی کبھار میں ٹیلی ویژن بھی دیکھوں گی. ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. نور، اب آپ ہمیں بتائیے کہ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی بالکل. اس بار دادی جان ہمیں کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ جی، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دادی جان ہمیں بتائیں گی کہ چھٹیاں کیسے گزارتے ہیں. تو ہمیں کہانی کون سنائے گا آج؟ عشا اکان اور ان کی امی جان. جی تو چلیے چلتے ہیں ان کے پاس اور سنتے ہیں آج کی کہانی، اور ساتھ ہی ان سے آج کا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ چھٹیوں میں آپ کے کیا پلانز ہیں. جزاکم اللہ. جی بچوں، آپ بتائیں آج کے سوال کا جواب کہ چھٹیوں میں آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا پلان ہے. جی کان، آپ بتائیں. میں نے سوچا ہے کہ میں خوب کھیلوں گا اور نئی گیمز بھی کھیلوں گا. اوہ اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنا بھی ہوتا ہے زیادہ چھٹیوں میں. جی. ٹھیک ہے، شاباش. عشا، آپ بتائیں آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے سوچا ہے کہ میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کر لوں گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. چلیں آئیں، اب ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن. ماما، اس بار دادی جان نے کون سی کہانی سنائی ہے؟ جی، آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار کون سی کہانی سنائی تھی؟ جی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. جی بالکل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اور اس بار دادی جان نے کہانی سنائی ہے کہ چھٹیاں کیسے گزاریں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. آپی جان، اس سال تاریخ کی سب سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، احمد نے خبریں دیکھتے ہوئے گڑیا کو بتایا. جی ہاں، آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے تو ویسے ہی بہت گرمی لگتی ہے. محمود فوراً بولا. دادی جان، اسکول کی تو چھٹیاں ہیں اور گرمی کی وجہ سے کوئی کام بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. میں تو بور ہو جاتی ہوں. گڑیا دادی جان سے مخاطب ہوئی. دادی جان، یہ تو کل ہی آپ کی امی جان نے مجھے بتایا ہے، وہ آپ کے ساتھ نانا ابو کے گھر جانے کا پروگرام بنا رہی ہیں. محمود خوشی سے. یعنی ہم بہت انجوائے کرنے والے ہیں. آہا، نانا جان اور نانی جان کے پاس، پھر تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے. گڑیا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا. خوشی کا اظہار کا کیا مطلب ہے ماما؟ اس کا مطلب ہے کہ خوش ہوتے ہوئے کہا. احمد، مگر میں تو وہاں جا کر بہت بور ہو جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر میرا کوئی ہم عمر دوست ہی نہیں ہے. ہم عمر کا کیا مطلب ہوتا ہے ماما؟ ہاں جی، ہم عمر کا مطلب ہوتا ہے ایج فیلو، یعنی احمد کی عمر کا کوئی دوست نہیں ہوگا. گڑیا، تم ہمارے ساتھ کھیل لینا. مگر آپ تو لڑکیوں والی گیمز کھیلتی ہیں، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا. احمد نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. منہ بسوڑتے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ جی، منہ بسوڑنا کا مطلب ہوتا ہے اداس سا منہ بناتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے. دادی جان مسکراتے ہوئے بولیں. چلو پھر اس کا بھی حل ہے. احمد، وہ کیا؟ دادی جان، آپ وہاں جا کر بھی اپنی روٹین ایسی بنا لیں کہ آپ کو بوریت کا احساس ہی نہ ہو، اور وہاں آپ کے نانا جان اور نانی جان انتظار کر رہے ہیں کہ کب چھٹیاں ہوں اور کب آپ سے ملاقات ہو. دادی جان نے احمد کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا. مخاطب کا مطلب ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے. احمد، دادی جان میں وہاں جا کے کیا کروں، کیسے چھٹیاں گزاروں؟ دادی جان، جو کچھ یہاں کرتے ہیں وہی وہاں بھی کر سکتے ہیں. مثلاً ساری نمازیں نانا جان کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب بھی ملے گا
اور مسجد میں اور گراؤنڈ میں نئے دوست بنانے کا موقع بھی ملے گا، پھر وہاں اطفال کی کلاسز میں شامل ہونا، اسی طرح اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، سب سے اہم اور ضروری بات کہ آپ بچوں کا الفضل پڑھا کرنا، اس سے آپ کی اردو اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ محمود: دادی جان مجھے یہ تو بتائیں کہ حضور انور اپنی چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں؟ دادی جان ہنستے ہوئے: محمود میاں، حضور انور ایدہ اللہ تو کوئی چھٹی نہیں کرتے، کیونکہ جب لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بار ایک خادم نے سوال کیا کہ حضور کو جب فری ٹائم ملتا ہے تو اس میں حضور کیا کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا: سب سے پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے فری ٹائم مل جائے۔ احمد: پھر بھی دادی جان حضور انور دفتر کے کام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے؟ دادی جان: کرتے ہیں بالکل، لیکن حضور انور ایدہ اللہ کی اس طرح چھٹیاں نہیں ہوتی جیسے آپ کے اسکول کی ہوتی ہیں۔ آپ کے ابو جان کی بھی اتنی چھٹیاں نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ جا کر زیادہ دن رہ لیں، وہ ویکینڈ پر آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ ایک مرتبہ ایک واقفے نے سوال کیا کہ حضور اتنا زیادہ جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے؟ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا: ہاں، اگر سوتا ہوں تو فری ٹائم ہوتا ہے تو سوتا ہوں۔ کام تو ہوتے ہیں، لیکن اسی کام میں سے کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے، کبھی سال میں ایک دو دفعہ ایک آدھ دن کے لیے آؤٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے شوٹنگ کا شوق ہے تو میں کبھی 2-3 گھنٹے کے لیے شوٹنگ پر چلا جاتا ہوں۔ شوٹنگ کا کیا مطلب ہے ماما؟ جی، شوٹنگ کا مطلب ہے بندوق سے نشانہ لگانا یا شکار کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ گڑیا: دادی جان حضور انور کی روزانہ کی روٹین کیا ہے؟ دادی جان اپنی ڈائری کھولتے ہوئے بولیں: میں نے ایک بار الفضل سے اس سوال کا جواب نوٹ کیا تھا۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ حضور انور کی روزانہ کی روٹین کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا: میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، پھر نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کے چند رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، پھر نماز فجر کی تیاری کرتا ہوں، نماز کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں اور اپنے دفتر جاتا ہوں جہاں میرے کاموں کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز کسے کہتے ہیں ماما؟ یعنی کام شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دن کے دوران مختلف دفتری امور کے علاوہ جماعتی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگیں اور دفتری ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور 25 سے 30 منٹ آرام کرتا ہوں، پھر دوبارہ آفس میں آ جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں۔ نماز عصر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والی ڈاک دیکھتا ہوں۔ ڈاک کا کیا مطلب ہے؟ ڈاک کہتے ہیں خطوط کو۔ آپ حضور کو خط لکھتے ہو نا؟ جی، تو جب ساری دنیا کے ممالک سے لوگ حضور کو خط لکھتے ہیں نا، تو جب وہ حضور کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان خطوط کو وہ کہتے ہیں ڈاک، ٹھیک ہے؟ اس میں مختلف ممالک کے امراء کی طرف سے ڈاک ہوتی ہے۔ صدر انجمن احمدیہ پاکستان، تحریک جدید اور قادیان وغیرہ سے آنے والی ڈاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد عام ملاقاتوں کا سلسلہ 1-1.5 گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد شام کا کھانا ہوتا ہے، پھر مغرب و عشاء کی نمازیں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر اوپر ہمارے گھر میں ملنے والا ہو تو کچھ منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد واپس اپنے دفتر آ جاتا ہوں اور دوبارہ ڈاک دیکھتا ہوں، جن میں خطوط، فیکس اور ای میل شامل ہیں جو جماعتی عہدیداران اور افراد جماعت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اخبار، رسالے یا کسی اور کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، جس کے بعد سونے کے لیے چلا جاتا ہوں اور چند گھنٹے سوتا ہوں۔ محمود: دادی جان حضور اتنا زیادہ کام کرتے ہیں؟ گڑیا: جی ہاں، اسی لیے حضور انور کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں حضور انور نے اپنی صحت کا ذکر کرتے ہوئے
دعا کے لیے بھی فرمایا تھا نا دادی جان؟ جی ہاں، ہمیں حضور انور ایدہ اللہ کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، اور ابھی جلسہ سالانہ بھی آ رہا ہے تو حضور انور ایدہ اللہ کی مصروفیت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور انور کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں، آپ حضور کے لیے دعا کرتے ہیں نا؟ جی، حضور کے لیے ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ محمود: دادی جان، میں نے یہ دعا مکمل یاد کر لی ہے، تو چلیں بچوں آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیں۔ اللہم اید امامنا بروح القدس وقم معہ حیث ما کانا وانصرہ نصرا عزیزا۔ سب کہتے ہیں آمین اور سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ جی تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے عائشہ؟ اس کے بعد وہ نیا سلسلہ ہے جو الفضل میں شروع ہوا تھا، اس کا نام ہے میرے نام کے معنی۔ جی، اس کے بعد آتا ہے میرے نام کے معنی۔ اکثر لوگ انبیاء کرام کے ناموں سے نیک تفاعل لیتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ماما، نیک تفاعل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں تاکہ بچے بھی ان کی طرح نیک بنے اور نیک راستوں پہ چلیں۔ ذیل میں چند انبیاء کرام کے اسماء کے معانی پیش کیے جا رہے ہیں۔ زکریا یعنی سرخ یا اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھرا ہوا، یحییٰ زندہ رہنے والا، اور حضرت یحییٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ موسیٰ درخت کے نیچے یا تابوت میں پایا گیا۔ تابوت کیا ہوتا ہے؟ جی، تابوت کہتے ہیں لکڑی یا کسی اور چیز سے بنا ہوا صندوق یا ڈبہ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک لکڑی کے ڈبے میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا۔ جی۔ تو اس ڈبے کو بھی تابوت کہتے ہیں، تو اس لیے موسیٰ کا ایک مطلب ہے تابوت میں پایا گیا۔ عیسیٰ مجازن مردوں کو زندہ کرنے والا یا شفا دینے والا۔ مجازن کا مطلب ہے کہ حقیقت میں وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگ جو کہ نیک کام نہیں کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور غلط باتوں میں تھے، اس کی وجہ سے مر چکے تھے، ان کو نیک باتیں بتا کے اور نیک باتوں کی طرف لا کے ان کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کرشن متوجہ کرنے والا یا گرویدہ کرنے والا اور موہ لینے والا، ٹھیک ہے؟ ایوب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا۔ دانیال اللہ میرا قاضی ہے، اور اس کا ایک تلفظ دانییل بھی ہوتا ہے۔ حزقیل اللہ قوت عطا کرتا ہے، اور اس کا بھی ایک اور تلفظ ہے حزقیال۔ داؤد حبیب یا محبوب۔ سلیمان سلامتی والا یا امن والا۔ اگر آپ کو بھی اپنے نام کا معنی نہیں معلوم تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن۔ امید ہے ہمارے سننے والے بچوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کو کیسی لگی کہانی بچوں؟ بہت اچھی۔ اور آپ کو کیا سمجھ لگی اس سے؟ میں حیران ہوں کہ حضور انور اتنا کام کرتے ہیں اور ان کو فارغ وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ آرام کر سکیں، ہر وقت ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، حضور کی روٹین جو ہے وہ اتنی ٹف ہے کہ ان کو صرف 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ آرام کرنے کے ملتے ہیں دن اور رات میں، اور پورا دن اور رات جو ہے وہ آلموسٹ وہ کام میں گزارتے ہیں، اور جس میں ہمارے خطوط جو ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے
وہ ان کو سنتے ہیں، حل کرتے ہیں، جماعتی کام جو ہے ان کے سلسلے میں جو مشورے لوگ لیتے ہیں اس سلسلے میں بھی حضور مصروف رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی صحت کے لیے، اچھی صحت کے لیے جو ہے ہر وقت دعا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ بھی ان کی تائید جو ہے فرمائے. آمین. آمین. جی تو فارس، اب آپ کی باری ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا چھٹیوں میں کیا پلان ہے. اور میں اپنے بابا جانی کو بولوں گا کہ ہم سب بہن بھائی کو پکنک پر بھی لے کر جائیں تاکہ ہم چھٹیاں سے خوب انجوائے کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، اور پکنک تو بچوں کا رائٹ ہے کیونکہ چھٹیاں ہیں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ ہم سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہنسنا منع ہے. ہاں جی، جس میں آپ کے لیے ہوتے ہیں کچھ لطائف، اور بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے یا نہیں. تو آئیے پڑھتے ہیں. جی تو پہلا لطیفہ ہے، سلیم اور کلیم ایک بھاری ڈبے کو کھینچ رہے تھے. وہ زور لگاتے لگاتے تھک گئے اور ہانپنے لگے. سلیم نے کہا چلو چھوڑو، ہم اسے باہر نہیں نکال سکیں گے. کلیم چونک کر بولا ارے اسے باہر لے کر جانا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ اسے اندر لانا ہے. سمجھ آئی؟ دونوں اپنی اپنی طرف کو زور لگا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ باہر لے کے جانا ہے. پھر اگلا لطیفہ ہے، ریاض موئنجو دوڑو کو لوگ دور دور سے دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ ریاض اس لیے کہ اس کے قریب کوئی رہتا ہی نہیں. موئنجو دوڑو جو وہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے آتے ہیں. یہ بھی مزے کا تھا. اور اگلا لطیفہ ہے کہ استاد پپو تم روز دیر سے کیوں اسکول آتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا کہ اسکول کی گھنٹی 8 بجے بجتی ہے. پپو جناب آپ گھنٹی بجا دیا کریں اور میرا انتظار نہ کیا کریں. یہ کوئی شرارتی سا اسٹوڈنٹ تھا نا. ایک کنجوس ذمہ دار نے اپنے کسان سے ایک کتا لانے کو کہا. کچھ دن بعد کسان ایک موٹا سا کتا لے کر آیا. ذمہ دار نے منہ بنا کر کہا یہ تو بہت موٹا ہے، یہ تو بہت کھانا کھائے گا، مجھے دبلا کتا چاہیے. کسان نے ہنس کر کہا چودھری صاحب فکر مت کیجیے، آپ کے پاس رہے گا تو خود ہی دبلا ہو جائے گا. تو کسان اس کنجوس آدمی سے کہتا ہے کہ یعنی کہ تم فکر نہ کرو کہ تم نے اس کو کھانے کو تو کچھ دینا نہیں ہے، تو جب کچھ کھانے کو ہی نہیں دو گے تو خود بخود دبلا پتلا ہو جائے گا. اگلا لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بے حد موٹے دوست سے کہا یار تم جیسے موٹے آدمی عام طور پر بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ انہیں برا کہو تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں؟ موٹے دوست نے جواب دیا بھائی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے لڑنا اور بھاگنا دونوں ہی مشکل ہیں. اس وجہ سے، ورنہ ان کو اس کو بھی مائنڈ کرنا آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں اتنا موٹا ہوں کہ میں نہ تو کسی سے لڑ سکتا ہوں اور نہ میں بھاگ سکتا ہوں، اپنی جان بچا سکتا ہوں، اس لیے اس وجہ سے میں دونوں کام ہی نہیں کرتا، کہ میں لڑائی نہیں کرتا کسی سے. اگلا لطیفہ ہے کہ جج ملزم سے تم نے اپنے پڑوسی کی دل آزاری کی ہے، دل دکھایا ہے اس کا، ہرٹ کیا اس کو، تو تم نے اپنے پڑوسی کی دل آزاری کی ہے جس پر عدالت تمہیں 3 ماہ کی قید سناتی ہے. ملزم پھر تو آپ کو 6 ماہ کی سزا ہونی چاہیے. جج وہ کیسے؟ ملزم وہ اس لیے کہ جتنی چوٹ میں نے اپنے پڑوسی کے دل کو پہنچائی ہے اس سے دگنی تو آپ نے میرے دل کو پہنچائی ہے. سمجھ آئی؟ یہ زیادہ فنی ہے. ہاں یہ بہت فنی تھا. کیوں کہتے ہیں آپ نے تو مجھے اتنی پنشمنٹ دے دی، آپ نے تو مجھے سب سے زیادہ ہرٹ کر دیا ہے نا. اب اگلا لطیفہ ہے کہ ہاسپٹل کا سارا عملہ ایک مریض کے پیچھے بھاگ رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا ہوا تم لوگ اس مریض کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہاسپٹل کا ملازم ہانپتے ہوئے بولا یہ مریض 4تھی بار دماغ کا آپریشن کروانے آیا ہے اور ہر بار بال کٹوا کر بھاگ جاتا ہے. یہ وہ آپریشن کروانے کے بہانے جاتا تھا اور ہر بار جو ہے وہ بال کٹوا کر جو آ جاتا تھا. اب ہے آخری لطیفہ اور وہ یہ ہے کہ آدمی سر یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں. بینکر یہ تو جعلی نوٹ ہیں سارے. آدمی تو آپ کو اس سے کیا، میں تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں تھوڑی جمع کروا رہا ہوں. تو بچوں یہ تھے آج کے لطائف. پسند آیا آپ کو؟ جی. اور اب اس کے بعد بتائیں کہ کیا آتا ہے. اس کے بعد ہے ذہنی آزمائش جو دانیہ آپی اور ان کی ماں مجھے سنائیں گی. ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں ہم ان کے پاس اور سنتے ہیں ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ، اور ساتھ ہی ان سے آج کا سوال بھی پوچھتے ہیں. جزاکم اللہ و احسن الجزا.
جی دانیہ، آپ بتائیں کہ آج کے سوال کا جواب کہ چھٹیوں میں آپ کیا کر رہی ہیں یا کیا پلانس ہیں آپ کے؟ جی ہم نے کیمپنگ پہ جانے کا پلان بنایا ہے انشاءاللہ، اور میں نیشنل اجتماع کی تیاری کرنی ہے، اور میں جلسے پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے اب سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو دانیہ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے۔ جی، تو پچھلی بار کون سا حرف پڑھایا تھا اور کون سا لفظ بنا تھا؟ پچھلی دفعہ گڈو نے سوال لکھنا سکھایا تھا اور صفحہ لفظ بنا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس پر گڈو کیا کر رہا ہے۔ یہ تو مجھے آسان لگ رہا ہے۔ جی، تو اس دفعہ گڈو نے ضرورت کا سامان لینے سپر مارکیٹ جانا ہے، اس کی مدد کریں راستہ تلاش کرنے میں۔ تو دانیہ، ضرورت جو لفظ ہے وہ کن حروف تہجی سے مل کر بنتا ہے؟ زاد، رے، واو، رے اور تے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو آپ مجھے زواد سے کچھ اور لفظ بتا سکتی ہیں؟ زیف، زید اور ضیافت۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ یہ اس کے علاوہ الفاظ کے درمیان میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت، حضور، اور آخر میں بھی جیسے فرض، قرض اور مرض۔ چلیں، یہ تھا راستہ تلاش کریں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے دینی معلومات۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اس میں دینی معلومات میں ہے کہ حالیہ خطبات میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کن کن ممالک کے بارے میں دعا کی تحریک فرمائی ہے؟ فلسطین، پاکستان اور یمن۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے آپ کے ملک میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی گئی؟ عید الفطر was April 10th، عید الاضحیٰ June 16th۔ اور پھر تیسرا ہے مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ نے اجتماعات کے لیے 80 ایکڑ زمین خریدی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ پتہ نہیں۔ اور پھر چوتھا ہے 1 جون 2024 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کن ممالک کے جامعات احمدیہ سے خطاب فرمایا؟ I think one of them was Canada۔ جی ٹھیک ہے، تو پانچواں ہے ماہ جون 2024 میں کن 2 احمدیوں کو پاکستان میں شہید کر دیا گیا؟ میں نے واقعہ سنا مگر نام نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، تو پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں ان جو دینی معلومات ہیں یا جو باقی سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ بھجوائیں، اور ہم پھر اگلے شمارے میں ان کے جوابات دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے دانیہ؟ اس کے بعد آتا ہے بچوں کے الفاظل کا سوال نامہ۔ کا سوال نامہ۔ جی ٹھیک ہے، تو اس دفعہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اس شمارے کا موضوع کیا ہے؟ گرمیاں کی چھٹیوں پہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کا کتنا ثواب بیان فرمایا؟ 10 گنا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اور تیسرا سوال ہے شعر مکمل کریں۔ شعر ہے قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ شاباش۔ اور چوتھا ہے اعراب لگائیں، المستشار مؤتمن، تو اس کی بھی ہم پھر اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ کیا درست اعراب ہے۔ پانچواں ہے دانیہ، بتائیں آپ کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا یا قابیل نے حابیل کو؟ یہ واقعہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا تھا نا جب ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہی تھیں؟ جی آئی تھنک اٹس حابیل۔ حابیل نے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو سننے والے پیارے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں ان کے جوابات جو ہیں وہ اگلے شمارے میں بھجوائیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے دانیہ؟ اس کے بعد آتا ہے کسوٹی۔ تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ اشاروں کے ذریعے گیس کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں پڑھتے ہیں پھر آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ درج ذیل 10 اشاروں کے ذریعے بوجھیں کہ میں کون ہوں۔ پہلا ہے میں ایک غیر رہائشی بلڈنگ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے غیر رہائشی بلڈنگ کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کہ جس میں کوئی نہیں رہ رہا ہوتا، کوئی رہ نہیں رہا ہوتا، جیسے لوگ رہتے ہیں نا بلڈنگس میں، تو ایک غیر رہائشی بلڈنگ ہوں۔ اور دوسرا ہے میرا رنگ سفید ہے۔ تیسرا ہے میرا ذکر احادیث میں بھی ہے۔ چوتھا ہے میرا نقش 3 جھنڈوں پر بھی ہے۔ نقش کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پرنٹ جو ہے نا۔ اوکے، پانچواں ہے میں ایک شہر کی علامت ہوں۔
छठा है मैं एक जमात की शनाख्ती अलामत भी बन गया हूँ। सातवां है मेरी तामीर को 100 साल का अरसा हो गया है। आठवां है मैं एक जनूबी एशिया के एक बड़े मुल्क में हूँ। नौवां है मैं एक मस्जिद के अहाते में भी हूँ। और नंबर 10 है मेरे नाम में एक नबी का लक़ब भी है। तो आपको क्या लगता है? I think it's Masjid Nabi. चलें फिर हम अगले शुमारे में देखेंगे। तो दानिया इसके बाद क्या आता है? बेतबाजी, जो मुझे बहुत पसंद है। चलें ठीक है, तो मैं अशार पढ़ती हूँ। तो फिर पहला शेर है कि आपने और इसके आपने जो है ना मुकम्मल करना है, जो बाकी मिसिंग वन है। पहला शेर है, इब्तिदा से तेरे ही साए में मेरे दिन कटे। इसका दूसरा आपने मिसरा मुकम्मल करना है। दूसरे शेर का पहला मिसरा है, इब्तिदा से गोशाए खलवत रहा मुझको पसंद। इसका दूसरा मिसरा आपने मुकम्मल करना है। फिर तीसरा शेर है जिसका पहला मिसरा है, था नविश्तों में यही अज़ इब्तिदा ता इंतहा। इसका दूसरा आपने मुकम्मल करना है मिसरा। चौथे शेर का पहला मिसरा आपने मुकम्मल करना है और दूसरा मिसरा मैं पढ़ रही हूँ, जिसका था पाबंद वो अज़ इब्तिदाए रोज़गार। और इसके बाद हमारे पास जो है वो गुज़श्ता शुमारे के जो हैं वो हम दुरुस्त जवाबात जो हैं वो देख लेते हैं। पहले जो हमारे पास थी गुज़श्ता शुमारे के सवालात में पहेलियाँ। तो पहली पहेली थी, देखा हमने पेड़ नराला आधा गोरा आधा काला। तो इस पहेली का जवाब था साल के दिन और रात। फिर दूसरा था, वो क्या है जो सर्दी हो या गर्मी ठंडी ही रहती है। इसका जवाब था बर्फ़। फिर तीसरी पहेली थी, एक जंगल देखा है निराला वो है इतना पेड़ों वाला। वो है इसका जवाब है आसमान और सितारे। फिर चौथी पहेली है, वो क्या है जो दो हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एक हो तो नहीं। इसका जवाब है जूते। पांचवा है, वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना सुखाने की कोशिश करो उतनी ही गीली होती है। इसका जवाब है तौलिया। फिर जो कसौटी थी उसमें जो सवालात पूछे गए थे तो आपने गेस करना था, तो उसका जवाब था कव्वा। फिर जो पिछले जो सवालनामा था उसके जवाबात हम देख लेते हैं। पहला सवाल था, इस शुमारे का मौजू क्या है। तो इसका जवाब था यौम मुस्लिम माऊद। दूसरा सवाल था, पेशगोई मुस्लिम माऊद का इश्तिहार किस रंग के कागज़ पर शाये हुआ था। इसका जवाब है सब्ज़ रंग के कागज़ पर। तीसरा सवाल था, हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसरिहिल अज़ीज़ ने हस्ती बारी ताला के बारे में किस किताब को पढ़ने की तलक़ीन फरमाई। तो इसका जवाब था हमारा खुदा, और इंग्लिश में है कि 10 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और फिर है और एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। फिर चौथा था कि अराब लगाएं, अल मुस्लिमु मिरआतुल मुस्लिमी, ये इसके सही अराब थे। फिर पांचवा सवाल था कि अनवारुल उलूम किन की कुतुब की मजमुआ का नाम है। तो इसका जवाब है हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। छठा सवाल था कि जमात अहमदिया की ज़ैली तंजीमें कौन कौन सी हैं। तो इसका जवाब है कि अतफ़ालुल अहमदिया, खुदामुल अहमदिया, अंसारुल्लाह, नासिरातुल अहमदिया और लजना इमाल्ला। और अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो हम गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात भिजवाने वाले बच्चों के नाम हैं वो देखते हैं। बच्चे स्क्रीन पर ये नाम देख रहे होंगे और जिन बच्चों ने हमें जवाबात भिजवाए वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो बच्चे हमें पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस बार लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएँ। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात भिजवा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@alpuzzle.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 447566234466। जज़ाकल्लाह। जी, तो चलते हैं वापस नूर और फारिस के पास। जज़ाकुमुल्लाह। जी बच्चों, बताइए कि आपको पसंद आए ज़हनी आजमाइश के सब सेगमेंट्स? जी, बहुत दिलचस्प थे और बहुत सी बातें थी जिसमें दीनी मालूमात और अल-फज़ल का सवालनामा, बैतबाजी, कसौटी भी शामिल था ना। तो उम्मीद है हमारे सुनने वाले बच्चे सॉल्व करने वाली चीज़ें सॉल्व करके भिजवाएंगे और इसी तरह आप अपनी तहरीरें भी हमें भिजवाएं और आप हमसे अपने नाम का मतलब पूछ सकते हैं। गुलदस्ता मालूमात के लिए अपनी तहरीरें भिजवा सकते हैं
بعض ممالک میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہیں تو بچوں کے پاس کچھ اضافی وقت بھی ہوگا۔ اس دوران وہ جہاں الفضل کا مطالعہ کر سکتے ہیں وہیں ہمیں اپنی تحریریں، لطائف اور سوالات بھی بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوا دیں۔ تو بچوں یہ تھا اس دفعہ کا الفضل، امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ جی تو نور آپ بتائیے کہ آپ کو آج کے الفضل میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ مجھے دادی جان کا آنگن، نظم اور لطائف۔ گڈ۔ اور عائشہ آپ کو کیا اچھا لگا؟ دادی جان کا آنگن، لطائف اور ہنسنا منع ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور فارس آپ کو کیا اچھا لگا؟ دادی جان کا آنگن، کسوٹی اور بیت بازی۔ ویری گڈ۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل جس کا موضوع تھا موسم گرما۔ جی بالکل، اگلی بار حاضر ہوں گے اب اور ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بچوں کے الفضل اور اس کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن، مشرق و مغرب میں ہے یہ دین کے پھیلانے کے دن۔ اس چمن پر جب کہ تھا دور خزاں وہ دن گئے، اس چمن پر جب کہ تھا دور خزاں وہ دن گئے، اب تو ہے اس نام پر یارو بہار آنے کے دن۔ پیش گوئی ہو گئی پوری مسیح وقت کی، پیش گوئی ہو گئی پوری مسیح وقت کی، پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن۔ ان دنوں کیا ایسی بارش ہوا کرتی تھی عام، ان دنوں کیا ایسی بارش ہوا کرتی تھی عام۔ سچ کہو کیا تھے یہ سردی سے ٹھٹھر جانے کے دن۔ دوستو اب بھی کرو توبہ اگر کچھ عقل ہے، دوستو اب بھی کرو توبہ اگر کچھ عقل ہے، ورنہ خود سمجھائے گا وہ یار سمجھانے کے دن۔